एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेरी सहेली समर डिजिटल पर मेरी सहेली लाइव प्रोग्राम में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ आपकी सहेली बुशरा खान और मैं हूँ आपकी सहेली राबिया शाहिद। और हम ये सहेलियाँ फिर से मिलने आई हैं कैमरे के उस पर बैठी सहेलियाँ नाज़रीन और व्यूअर्स को दोबारा मिलने लाइव सेशन में। और प्लीज़ टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर को इस्तेमाल कीजिए, कॉल्स कीजिए, इस शो का हिस्सा बनिए। लाइव कॉल्स के ज़रिए आप मैसेजेस भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे उम्मीद है कि तमाम की तमाम जो मैरिड और अनमैरिड सहेलियाँ मेरी वो इससे रिलेट करेंगी, बहुत कुछ जानेंगी। इंटरेस्टिंग का है, थोड़ा सा हिला देने वाला टॉपिक है, लेकिन राबिया इसको डिस्क्लोज करेंगी। जी बिल्कुल बुशरा, आपने सही कहा। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, क्रिटिकल है और उसके साथ साथ सिग्निफिकेंट भी है। हमारा जो आज का टॉपिक है, हम बात करेंगे द राइजिंग डाइवोर्स रेट इन द शोबिज़ इंडस्ट्री, इन द मीडिया इंडस्ट्री। और जब हम बात करते हैं मीडिया की, तो बज़ाहिर हमें बाहर से देखने में तो वो ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा लेविश और कहते हैं ना रंगीन नज़र आती है, लेकिन अंदर से उसके उतने ही चैलेंजेस होते हैं और उतनी ही मुश्किलात होती हैं। और इसके बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं कि वाई सेलिब्रिटीज़ बी इन अ अनहैप्पी मैरिज। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। वो ये कि मे बी देयर इज़ अ फियर ऑफ बीइंग अ पब्लिक आई, और देयर इज़ अ फियर, देयर इज़ अ प्रेशर टू मेंटेन दी टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल। और तो उसके अलावा आज हम बात करेंगे कि डाइवोर्स रेट शोबिस में कम होने के बजाय बढ़ क्यों रहा है। क्या वाकई सेलिब्रिटीज़ और सियासतदानों की शादियाँ नाकाम रहती हैं? क्या वाकई औरत जो है वो एक कमाने वाली औरत जो है वो घर नहीं बसा सकती? और इसका जिम्मेदार, तलाक का जिम्मेदार हमेशा औरत को ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि लेकिन तलाक तो दोनों तरफ से हो सकती है, मर्द और औरत दोनों ही एक ही रिश्ते में होते हैं। तो आज हम इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बुशरा आप सबको हमारे आज के एक्सपर्ट्स और गेस्ट से मुतारिफ करवाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राबिया, टॉपिक डिस्कस करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग है और यकीन करें कि आज जब हम बात करेंगे इस प्लेटफॉर्म से कि वाई जस्ट सियासतदान या सेलिब्रिटीज़ या शोबिस की जो तमाम सेलिब्रिटी कपल्स हैं, हम बहुत खुश होते हैं जब हम देखते हैं कि कोई दो एक्टर और एक्ट्रेसेस आपस में शादी कर रहे हैं। तो पता नहीं कितनी बेहतरीन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, अब तो ये शादी हमेशा के लिए चलेगी। लेकिन हमें नहीं पता था, हम दूर से देख रहे होते हैं कि न जाने अंदर क्या चैलेंजेस हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, दो फैमिलीज़ की कंपैटिबिलिटी किस तरह से मैच करती है, क्या हो जाता है। कभी सेपरेशन की खबरें आती हैं, कभी डायरेक्ट डिवोर्स की आती है, जो कि पसंद नहीं आती फॉलोअर्स को भी, फैंस को भी। लेकिन हम जानेंगे कि असल में वजूहत क्या होती हैं। बढ़ता हुआ रेट बढ़ता क्यों जा रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा, सब कुछ जानेंगे। लेकिन हम उससे पहले आपको मिलवाते हैं अपने खास मेहमानों से, अपने गेस्ट से, अपने एक्सपर्ट से। आज हमारे साथ हैं सादिया सुहेल राना, शी इज़ अ पॉलिटिशियन, एक्स MP है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। उनके साथ है साशा जावेद मलिक, शी इज़ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, वेलकम टू मेरी सहेली। उनके साथ है एडवोकेट हाई कोर्ट, अगेन वी हैव अ लॉयर मारिया सलीम, एंड देन वी हैव अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नेहा खान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेरी सहेली। और तो और हमें ऑडियो लिंक पे ज्वाइन करेंगी डॉक्टर शिवाना मुफ्ती, डायरेक्ट USA से जनाब जी। तो मेरा सबसे पहले सवाल होगा आपसे। आप एक्सपीरियंस्ड हैं माशाल्लाह और एक्स MP पॉलिटिशियन हैं। ये बताइए सादिया, जब हम बात करते हैं सेलिब्रिटी कपल्स की या हम बात कर लेते हैं पॉलिटिशियन लाइफस्टाइल की, तो देखिए जो भी औरत स्टेप आउट करती हैं वो एक वर्किंग लेडी बन जाती है। अब एक ही फील्ड के सेलिब्रिटीज़ की हम बात करते हैं, मेल और फीमेल एक्टर और एक्ट्रेसेस जब आपस में शादियाँ करती हैं तो ज़्यादा परसेंटेज में वो नाकाम क्यों होती हैं शादियाँ? व्हाट डू यू सी? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस बात पे मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि ये ऐसा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट था। हमारे यहाँ जब भी चैनल खोलें आपको सियासत पे बात झगड़ा करते हुए लोग नज़र आएंगे। ये जो हमारी ज़िंदगियों के और माशरे की जो मसाइल हैं, इन पे बात करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक यह है कि पॉलिटिशियंस हों या जो लाइमलाइट पे लोग रहते हैं, ख़ास तौर पे आप वो शोबिस से हों या किसी भी शोबिस से हों, उनकी शादियों की नाकामी का सबब जो है, और बहुत से सबब के साथ जो आहिस्ता आहिस्ता हम सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो ये होता है कि एक आम औरत है ना, उसकी ज़िंदगी है, अपना घर है, उसके सारे मसाइल उसकी ज़ात और उस घर की दीवार के अंदर होते हैं। जब हमारे घरेलू ज़िंदगी और एक एक स्टेप, और आजकल जो सोशल मीडिया पे भी हमने एक ट्रेंड बना लिया है कि हम बाहर चाय पी रहे हैं तो सोशल मीडिया पे, बच्चा की खुशखबरी है तो सोशल मीडिया पे, एक एक चीज़ हमारी ज़िंदगी ना हमने बहुत ज़्यादा खोल दी है पब्लिकली। अच्छा, उस वहाँ क्या होता है कि और शोबिज़ में ख़ास तौर पे जो ख़वातीन बेचारी या पॉलिटिशियंस होते हैं या कोई भी वर्किंग वूमेन, वो टारगेट पे ज़्यादा रहती है। हमारा माशरा गैर ज़रूरी तौर पे मज़हब के नाम को इस्तेमाल करते हुए आज भी ये समझता है कि जो औरत बाहर निकली है ना, ये तो आउट ऑफ कंट्रोल होगी या ये पता नहीं क्या करने निकली है बाहर। हालांकि मैं समझती हूँ आज की माशी ज़रूरत भी है, और आप एक औरत जो
ایک ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے. ہم جب اپنے گھروں میں وہ بہن اور بیٹیوں کو تو بہت عزت دیتے ہیں جو ہم چھپا کے بیٹھتے ہیں. جو لڑکی باہر کام کرنے آتی ہے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم نے اس پہ تنقید کرنی ہے, اور ہم اتنے ججمنٹل ہیں. ہم کہ اچھا ایکٹریس ہے نا تو اس میں تو یہ برائی ہوگی, اگر ڈائیورس ہوئی ہے تو اس نے تو کچھ کر لیا ہوگا, کوئی نیا چکر ہوگا. ایک باہر بظاہر نظر آنے والی سوشل میڈیا کی لائف از ٹوٹلی ڈفرینٹ, اور ایک انسان کی پرسنل دو لوگوں کی رائے, کیونکہ جب آپ دو لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو وہ جان پاتے ہیں کہ کسی کی اچھائی اور برائی. تھوڑا ٹائم رہنا اور لانگ ٹرم پہ رہنا, اور پھر آپ جب پبلک آئے میں ہوتے ہیں تو لوگ مداخلت آپ کی لائف میں اسکینڈلائز دیکھیں کتنا کرتے ہیں. ہماری جو خواتین باہر نکلو, پولیٹیشنز ہوں, جو لائرز ہیں, جو ہمارے سامنے بیٹھی ہیں, یہ ساری آپ لوگوں کو لوگ ٹارگٹ کتنا ہمیں کرنا آسان ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ نا ولنریبل سمجھا جاتا ہے. بالکل وہ سمجھا جاتا ہے کوئی بھی کچھ بھی بات کرے. بالکل ایسا ہی ہے. ساشا آپ بتائیں, کیا گھر بسانا صرف عورت کی ذمہ داری ہے؟ پہلے تو بہت شکریہ. میں سعدیہ صاحبہ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ ہم جن عورتوں کو انسٹاگرام سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں, جن کی ہم ہر پوسٹ ہر تصویر دیکھنا چاہتے ہیں, جو ہمیں ویژولی تو بہت بھاتی ہیں مگر ہم ان کو ہی لے کے بہت ججمنٹل بھی ہوتے ہیں, بٹ ہم ان کو گھر کی عورت نہیں بنانا چاہتے. ٹھیک ہے, وہ ہمارے لیے بہت مطلب ہر حوالے سے واو, مطلب مہوش حیات بہت اچھی اداکارہ ہے, یا مہرہ خان کیا خوبصورت اداکارہ ہے, یا پھر ایشوریہ رائے کی ہم نے ہر صبح اٹھ کے سب پوسٹ دیکھنی ہے. مگر ہم لوگ اگر ان سے بات کریں کہ وٹ اباؤٹ کہ ہم نہیں ایسی عورتوں سے شادی نہیں کرنی, شادی تو امی کا لایا ہوا رشتہ, ٹیبو بن گیا نا, ٹھیک ہے, ٹیبو مطلب یہیں پہ آپ کے ڈبل اسٹینڈرڈز ویزیبل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, امی جہاں کریں گی شادی تو وہیں پہ کرنی ہے. So what do you think, is it fair enough کہ ہم اس کو اس طرح سے لے کے چلیں, ایک لائن ڈرا کریں کہ سیلیبریٹیز اور شوبز میں رہنے والے لوگ اور پولیٹیشین, سیاستدان فیمیلز یا جو کپلز ہیں وہ کچھ ڈفرینٹ ہوتے ہیں عام لوگوں سے؟ پہلے بات جب میں جب میڈیا میں آئی تو لائک a lot of people were saying کہ it's not a good thing, it's not a good profession, مطلب whatsoever کہ تمہیں جرنلزم کا بہت پیشن ہے, بٹ اٹس ناٹ اے گڈ سوٹیبل تھنگ فار یو. وہ آپ کو بہت فائٹ کرنا پڑتا ہے, پھر بھی آپ کو لوگ اسی نگاہ سے ایک دیکھیں گے کہ شی مسٹ ہیو سم تھنگ, she is using something, she's misusing her parts. پھر وہ جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے کہ مطلب گھر بسانے والی بات, کہ وہ کمانے والی عورت گھر نہیں بسا سکتی, عورت سے محض زیادہ بڑا ملٹی ٹاسکر کوئی ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم جہاں پہ بات کرتے ہیں کہ عورت ایک ایموشنل انٹیلیجنٹ ہوتی ہے, وہاں پہ وہ اتنی ذہین بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ وہ بچے, مطلب میں اپنی ماں کو دیکھتی آئی ہوں ساری عمر, مطلب میرے پیدا ہونے سے پیدائش سے پہلے کی وہ کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, شی از ورکنگ وومن بٹ شی از اے ہاؤس وائف ٹو. انہوں نے گھر بھی ویسے ہی چلایا ہے, گھر میں آ کے وہ اپنی ڈیوٹی سے آتی تھیں, گھر میں آ کے کھانے بھی پکاتی تھیں, ہمیں بھی پالتی تھیں, ہمیں پڑھاتی بھی تھیں. ٹھیک ہے, اور ابھی بھی اسٹل شی از ڈوئنگ دیٹ, اور میرے حال سے اس چیز کو میں ان کو بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں, میرے سے پہلے سے وہ کر رہی ہیں, مطلب جب سے ان کی شادی ہوئی ہے, پہلے پڑھ رہی تھیں پھر کما. ہم لوگ یہ مطلب میرے حال سے اگر ہم مرد پہ کریں تو شاید وہ نہ کر سکیں. دس از ناٹ کہ وی آئی ایم اینٹی مین, بٹ عورتوں پہ جب یہ بات آتی ہے they are super human beings, we must admit that. وہ ماں بھی بنتی ہے, وہ بیوی بھی بنتی ہے, وہ اپنے شعبے میں بھی ایکسل کرتی ہے, وہ اپنا کام بھی میں بھی. اس لیے ہم آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ بہت ساری مینجمنٹ کی سیٹس پہ عورتوں کو رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, now the new bosses are women. I used to be one of that. تو وہ motivation for all of us, for everyone around. ہاں جی, اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ they can handle better. اور جب عورت مینجمنٹ میں ہوتی ہے سارے بچے بن جاتے ہیں, اس میں عمر بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گی, جو کرکٹر ہیں سعید انور, ان کی ایک ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ آئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جو کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں نا, یہ گھر نہیں بسا سکتی, یہی وجہ ہے طلاقوں کی. تو کیا کہتی ہیں؟ اچھا, اب آپ کو کیا لگتا ہے, میں یہ ایڈوکیٹ مس ماریہ سلیم سے ہی پوچھوں گی کہ وٹ یو فورسی اباؤٹ اٹ. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کے اوپینین کیا اس کے حوالے سے, کہ جو کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں, یہاں پہ میرے خیال سے ہم سب بھی کام کرنے والی ہیں, اور ایک ایگزامپل ہے ان تمام ناظرین و ویورس کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, کیا کام کرنے والی عورت پرسنل جو گھر کی لائف ہے تو اس کو بیلنس نہیں کر سکتی؟ میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتی ہوں, کیونکہ ورکنگ وومن جو ان سی ہوتی ہیں وہ زیادہ مطلب کہ ایکٹیو ہوتی ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ زیادہ مطلب کہ اپنے کام کو لے کے نا سیریس ہوتی ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے انہوں نے اپنے گھر کو بھی مینیج کرنا ہے, باہر بھی کام کرنا ہے. تو میں یہ صرف ایک متھ بنا ہوا ہے.
لیکن ہماری سوسائٹی کا جو آج کل کا المیہ ہے نا وہ یہی ہے، میلز یہی سوچتے ہیں کہ ایک ورکنگ وومن ہے وہ صرف باہر کا کام کرے گی، وہ گھر کو اچھے سے نہیں سنبھالے گی، وہ گھر کے کام نہیں کرے گی، ہمیں ٹائم نہیں دے گی، ہمارے بچوں کی اچھی ٹیک کیئر نہیں کرے گی، بچوں کو اچھی ایجوکیشن نہیں پرووائڈ کرے یہ گی. اوور تھنکنگ ہے نا، ایک کانسیپٹ بنا یہ ایک متھ انہوں نے اپنے مائنڈ میں نا جنریٹ کر لی ہے. جی جی ان کو لگتا ہے صرف جو ہاؤس وائف ہے نا صرف وہی ایک میرج مٹیریل ہیں، جو ورکنگ وومنز ہیں وہ ان کو میرج مٹیریل کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ انہوں نے مطلب کہ ہماری سوسائٹی میں انہوں نے یہ چیز ایک سیکھ لی ہے جو جنریشن ٹو جنریشن ویری کرتی جا رہی ہے اور اس چیز کو سٹاپ نہیں کیا جا رہا. لیکن اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری ہماری سوسائٹی میں ایسی ایگزامپلز ہیں جس میں ورکنگ وومنز جو سی ہیں وہ اچھی ہاؤس وائف بھی پروو ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کی اپ برنگنگ بہت اچھی کی ہے. لیکن اس چیز کو وہ جون سے ہیں ہماری سوسائٹی کے بہت سارے میل جون سے ہیں وہ اس چیز کو ٹالریٹ نہیں کر پا رہے ہیں. فیملی کیسز بھی ڈیل کرتی ہیں تو دن میں یا چلیں آپ منتھلی بھی کہہ لیں کتنے کیسز آتے ہیں، آپ کتنے رپورٹ کرتے ہیں؟ اگر ہم پراپر لاہور کی بات کریں تو اگر ہم لاہور کی بات کریں تو ہماری جو سی ہے کورٹس کے اندر ڈیورس کی ریشو اب بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. مطلب کہ آپ کورٹس میں جاتے ہیں آپ کو 200 300 ڈیورس کیسز مل جاتے ہیں جو کہ ایک کامن چیز نہیں ہے. مطلب کہ 200 300 گھر جون سے ہیں وہ ڈسٹروائے ہو رہے ہیں. تو یہ بہت ریشو بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس میں ٹالرنس بالکل ختم ہو چکی ہے. کوئی ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ریکنسیلیشن کی طرف بھی جاتے ہیں یا بالکل ہماری ڈیورس جو ہی سی ہوتی ہیں؟ کورٹس جو سی ہوتی ہیں نا جب بھی ہمارے پاس ڈیورس خلا کا کوئی بھی کیس آتا ہے تو اس میں ہمارا جو فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے نا وہ ریکنسیلیشن ہی ہوتا ہے. ہم دونوں پارٹیز کو بلاتے ہیں، ان دونوں کو بلانے کے بعد جج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور دونوں سے ریکنسیلیشن کے اوپر جو سی ہے وہ ڈسکشن کی جاتی ہے. ان سے پرابلم پوچھی جاتی ہے کہ ان کے اندر یہ چیز مطلب کہ ڈیورس تک ان کا میٹر کیوں آیا اور اس کے بعد اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے اور کمپرومائز کروانے کے لیے. ہم جانیں گے نیہا سے بھی کہ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ آپ کے پاس کوئی ایسے کلائنٹس آتے ہیں جو بالکل بریکنگ پوائنٹ تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، ڈیورس چاہ رہے ہوتی ہیں، تو ان کی کیا ایشوز ہوتی ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے؟ ڈیفالٹر کون ہوتے ہیں، زیادہ عورت یا مرد؟ دیکھیں یہ تو سب سے پہلے تھینک یو فار انوائٹنگ می آن دا شو. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ میں بالکل اگری کرتی ہوں جتنی بھی ڈسکشن اب تک ہوئی ہے. اور ماریا کے پوائنٹ میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں گی کہ صرف میلز کنسیڈر نہیں کرتے ٹابو ورکنگ ویمن کے کام کے حوالے سے، ایون فیمیلز بھی لائک نہیں کرتی ہیں. آپ اگر ساس کی بات کریں، نندوں کی بات کریں، ایون جتنے بھی سسرال آپ دیکھ لیں وہ سب بہت ہی ایک ٹاکسک قسم کا ایک وہ ماحول چل رہا ہوتا ہے اور اسی سے میل سیکھتے ہیں. ظاہر ہے ماں کی پہلی گود جو بچہ جو سیکھتا ہے وہ ماں کی گود سے سیکھتا ہے. تو اگر ماں کا ہی ایک ڈیمینئر ایسا ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ایسا ہے، ایک مائنڈ سیٹ اس کا فکسڈ ہے کہ جو کام کرے گی عورت وہ اپنا گھر نہیں بسا سکتی، تو آگے جو اس کے بچے ہیں، آگے جو بھی اس کی فیملی ہے وہ بالکل اس چیز کو لے کے چلے گی. آپ کا جہاں تک سوال ہے اس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ عورت ذمہ دار ہے یا مرد. میرے حساب سے دونوں کا ایک میوچل یہ ہوتا ہے رشتہ، ایک کنسینجول یہ رشتہ ہے جس میں دونوں کی ایفرٹس کا ہونا بہت ضروری ہے. تو ایک پہ بلیم دینا جو ہے وہ بالکل غلط ہوگا. عورت کو بھی نہیں ذمہ دار دیا جا سکتا، مرد کو بھی نہیں. ایک گاڑی ہم چلا رہے ہیں اور میاں بیوی جو ہیں وہ ایک گاڑی کے دونوں پہیے ہیں اور بچے جو ہیں وہ بیک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو دونوں کا آپس میں ایفرٹ کرنا، دونوں کا آپس میں میوچلی ہر چیز کو اگری کر کے لے کے چلنا بہت ضروری ہوتا ہے. رائٹ. میں بشرا تھوڑی سی بات نیہا کی ایڈ کروں گی. جنہوں نے کہا کہ ذمہ دار ہم کس کو ٹھہرا سکتے ہیں، میرے خیال سے ہم اس سماج کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں جو مرد کا ایسا مائنڈ سیٹ پیدا کرتے ہیں. ہم ان کی ٹریننگ، ان کا براٹ اپ ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ انٹائرلی پہلی ہی شفٹ میں وہ انسیکیور فیل کرنے لگ جاتے ہیں. کہ اب جس طرح انہوں نے کرکٹر کی اگزامپل دی، ان کو کیا لگتا ہے کہ خواتین جو کمائیں گی، ٹھیک ہے، یا جو باہر جائیں گی ان کو تو ہماری ضرورت پیش نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے ایک فلم دیکھی ہو ریسنٹلی نیٹ فلکس پہ ریلیز ہوئی ہے، لاپتہ لیڈیز، ٹھیک ہے، کرن راؤ کی فلم ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ لازمی دیکھیے گا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ دراصل عورت کو کوئی خاص مرد کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں اس اسپیکٹرم کے اندر ہی بلڈ اپ کیا جاتا ہے کہ ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ گھر بھی چلا سکتی ہے، وہ گھر بنا بھی سکتی ہے، وہ بچے بھی پال سکتی ہے. دیر از اے ڈفرنس نا. ہائی پروفائل کیسز الگ ہوتے ہیں. اب سیلیبریٹیز کی یا چلیں ہم پولیٹیشینس کی بات کریں تو وہ پرومیننٹ فگرز ہیں. اگر نارمل لوگوں کو دیکھیں تو ان میں بھی یہی چیز ہے کہ اگر ورکنگ وومن ہے تو نہیں برداشت ہے
बेसिकली वो इनसिक्योर होते हैं ना, राबिया, अब ये अच्छी सक्सेसफुल बात वुमेन है। से जोन से अगर हम मेल सेलिब्रिटीज़ की insecure बात कर होते लेना, हैं। देखें अब सेलिब्रिटीज़ के जो केसेस होते हैं, जो सेलिब्रिटी कपल्स होते हैं वो हाईलाइटेड होते हैं, जो कोई भी प्रोमिनेंट फिगर है जिसको हम जानते हैं, पॉलिटिशियंस की बात कर लें या सेलिब्रिटीज़ की बात कर लें, जब उनकी डिवोर्स होती है तो सबको पता चलती है। नॉर्मल वर्किंग फैमिलीज जो उनका इतना नहीं हाईलाइट होता, लेकिन आप देखिए कि उनकी क्या वजूहत होती हैं। ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि अगर एक्टर और एक्ट्रेस की आपस में नहीं बन रही तो क्या इश्यूज़ है, हालांकि वो दोनों सेम फील्ड से हैं, सेम माइंडसेट से हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट biggest रह जाता है example और वो in the है। end यहाँ पे ना मैरिज काउंसलिंग औरत को ही कसूरवार ठहराया जाता है हम इस हवाले से। यहाँ पे करते हैं ना, अगर आप थोड़ा सा करें, यहाँ पे ना वेस्ट बहुत अच्छी चीज़ करता है। हम बाकी सारी बातों पे तनकीद करें कि हम उनको एंटी रिलीजियस करार दें, जो मर्जी करें, वो ना पता है क्या करते हैं, वो एक हर मैरिज से पहले एक मैरिज काउंसलिंग होती है। यहाँ नहीं होती। You right, I right. Compatible है, नहीं है। Yes, I'll continue Compatibility from भी here, देखी साजिद। जाती है। मैं चाहूँगी कि मैं डॉक्टर शिवाना मुफ्ती का भी इसमें ओपिनियन लूँ। She is connected with us on audio link. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम अस्सलाम जी, गुड टू बी हियर अगेन। मैं ठीक, हम सब ठीक है, बल्कि आप कैसी हैं? मैं ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, अ बिग थैंक्स टू यू कि आप इतने क्रिटिकल टाइम पे हमारे लिए टाइम निकालती है मेरी सहेली के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज का हमारा जो टॉपिक है, रापी बताइए आज हम किस हवाले से बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं सेलिब्रिटीज़, शोबिज़ और प्रोमिनेंट फिगर्स जो होते हैं उनमें डाइवोर्स रेट इतना हाई क्यों है। तो शवाना, आपको क्या लगता है क्या वजह है? क्या वर्किंग वुमेन को मर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? देखें, हर प्रोफेशन के अपने चैलेंजेस होते हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं ना शोबिस की, तो इट्स अ वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर। तो सबसे पहले तो आप ये सोच लें कि अगर मैंने डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, मैंने आईटी पढ़नी है, तो मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि दिन रात पढ़ रही हूँ, मेरी नर्डी लुक्स भी हैं, मैंने ऐनक भी लगानी है, मैंने पढ़ना है दिन रात। मुझे इतना ज्यादा अपनी पर्सनालिटी या अपने ब्रेन पे मुझे फोकस करना है, नॉट ऑन माई लुक्स। लेकिन जब आप शोबिज या ग्लैमर किस्म की वर्ड में एंटर होते हैं, तो यू आर आपका एक तो गिवन है कि आपके लुक्स अच्छे होने चाहिए, फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, दिखने में अच्छे लगे, इजी ऑन आइज। अब जब ऐसे लोग देर सराउंडेड बाय गुड लुकिंग पीपल, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इससे आप किसी तरह से भी हाथ पीछे नहीं कर सकते। तो आपकी जो टेम्पटेशन होती है वो उधर होती है, चाहे वो औरत हो या मर्द। अब अगर ऐसे गुड लुकिंग लोगों के साथ आप टाइम ज्यादा गुजार रहे हैं, आप घर से बाहर ज्यादा हैं, अगर आपको उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं लगी, आप उसको डिसमिस कर देंगे। लेकिन कहीं अगर आपको पर्सनालिटी अच्छी लग गई और आप घर से ऐसे औकात में, आपको रात को काम करना पड़ रहा है, आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की पर्सनालिटी एंजॉय करेंगे अगर जहनी हम आहंगी हो गई। तो मैरिड लोगों की कभी भी जहनी हम आहंगी, मैं हमेशा एज ए काउंसलर, एज ए लाइफ कोच कहती हूँ कि बाहर नहीं होनी चाहिए। ज़हनी हमआहंगी जो होती है, जिसे हम कहते हैं कंपैटिबिलिटी एट सो मेनी लेवल्स, आपकी इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी, वो रीजन होती है इमोशनल बिट्रेयल का। इमोशनल बिट्रेयल के लिए जो आपको ज़रखेज़ ज़मीन चाहिए होती है, उसमें आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तवज्जो और एक टाइम। और तवज्जो और टाइम अगर आपको घर में नहीं दे रहे, क्योंकि आपको अपने प्रोफेशन की वजह से बाहर देना पड़ रहा है, और कहीं आहिस्ता आहिस्ता लाशऊरी तौर पे आपको ये बंदा या बंदी अच्छी लग गई और इमोशनल बिट्रेयल स्टार्ट हो गया। कोई भी इस इंटेंशन के साथ नहीं जाता, लेकिन अगर आप टाइम इकट्ठा गुजारेंगे किसी ऐसे बंदे के साथ या बंदी के साथ जहाँ पे आपको उसकी सोचें पसंद आना शुरू हो जाएंगी, तो फिर वो आपको ये होता है कि एक इमोशनल बिट्रेयल स्टार्ट होता है, जो कि बढ़ते 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 अगर आपको ये पता चल गया कि अगले बंदे को भी आप में इंटरेस्ट है या आपको इंटरेस्ट है, तो आपका एक इमोशनल किस्म का बैकअप बन जाता है। जब वो आपका बैकअप होता है, तो अगर घर में कोई नाचाकी हो गई, आपको ये पता होना कि मुझे ये जॉब पसंद नहीं है, मुझे इससे बेहतर जॉब मिल सकती है, तो आप कभी अपना 100% नहीं देते। ये हमें हर पहलू पे गौर करना पड़ेगा, सिर्फ एक फोकस्ड होके औरत या बंदे का साथ नहीं देना, साइकोलॉजिकली देखना है कि पूरा क्या हो रहा है। तो अगर उसमें आप अपना 100% नहीं देंगे, आपका टॉलरेंस लेवल, आपका बर्दाश्त, या कोई भी आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी अपने हस्बैंड या अपनी बीवी की, आप उसको दरगुजर करने की बजाय उस पर 100% अपना काम या तवज्जो देने की बजाय आपका दिमाग कहीं और है। हो सकता है कि आप वहीं पे सोच रहे हैं कि ठीक है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको इग्नोर कर दिया, उसको टाइम नहीं दिया, आप बाहर चले गए। उसके बाद अगर इमोशनल बिट्रेयल यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो आपका, जिस तरह से दूसरे लोग भी कह रहे थे कि आप एक
in the eye of paparazzi, in the eye of all this, आपके ऊपर मीडिया, सोशल पावर, आपकी अगर आपने पैसे कमाना शुरू कर दिए, आपके पास एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गई, आपको ये लगना शुरू हो जाता है कि अगर आपकी ईगो भी बढ़ती गई, ये जो पैसा होता है, ये जो पावर होती है, ये जो ग्लैमर वर्ल्ड होता है, इससे बहुत कम लोग हैं जो आजिज़ी इख्तियार करते हैं। असलियत आपकी पता चलती है जब आपके पास सारा कुछ होता है ना, तो आपकी नेचर क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। अगर उस टाइम पे फिर आपने अपनी ईगो और अना का मसला बना लिया कोई चीज़, और उसमें मैं भी इक्वल पैसे कमाता हूँ या कमाती हूँ, तो आप अपना वो 100% जो है सेक्रीफाइस नहीं करते, कुर्बानी नहीं देते, टॉलरेंस नहीं करते, और उसके बाद जो है ना, आपको ये पता होता है कि मेरे पास जो है अगर कोई बैकअप है, तो उसमें ये मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। तो एक चीज़ नहीं है, ताली दोनों हाथों से बज रही होती है। ऐसे मर्द और औरतों को जो कि बाहर काम कर रहे हैं, मैं नॉन स्टॉप बाहर काम करती हूँ, कभी कभी कई रातों को डिलीवरीज या सर्जरीज करनी होती हैं, घर में रीअश्योरेंस देना बड़ा जरूरी। इट्स लाइक अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। आप घर में आते हैं तो आपको ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। एज ए औरत हमें ज्यादा बताना पड़ेगा कि भाई अगर मैं ये टाइम घर से बाहर दे रही हूँ तो मेरी इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं है, ये मेरी इनफरादी ग्रोथ नहीं है, ये हम अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, उनके मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। आपने अगर ज्यादा टाइम बाहर दिया। लेकिन आप ये देखिए कि जब हम एशियन कल्चर की बात करते हैं, सब कॉन्टिनेंट एशियन कल्चर की, पाकिस्तान के स्पेशली, तो यहाँ की जो औरतें हैं वो जितनी सबमिसिव हो उतनी खूबसूरत लगती हैं। जितनी सबमिसिव हो, मतलब जैसे कहते हैं ना जी हजूर, इस हद तक कि अगर बोल भी ना सकती हो, वो वाला मिसाल है। तो मैं आपसे भी इसका ओपिनियन लूंगी, आप सबका भी, लेकिन इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूंगी, वो आप सब बताइएगा कि देखिए अगर एक औरत वर्किंग लेडी हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है, तो क्या वो घर नहीं संभाल सकती? वो फाइनेंशियली अगर इंडिपेंडेंट हो गई तो शी डजंट नीड अ मैन। लोगों को ये लगता है। मैं इसमें अपनी मिसाल दूंगी। मैं पहले जब आई तो एक हाउस वाइफ ही थी, जब मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ उसके बाद मैं वर्किंग हुई हूँ, और पॉलिटिक्स वो जॉब है जो आपको 24/7 मसरूफ़ रखती है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने बच्चों की एजुकेशन, उनको स्कूल छोड़ना लेना, वो एक टाइम पीरियड जो मुझसे सारी बातें शेयर करते थे, मैंने वो ज़रूर मैनेज करती थी। मेरे घर में इंतहाई मेहमानदारी होती है, और जो मेरे ड्यूटी है एज ए डॉटर अपने पेरेंट्स के लिए, एज ए मदर अपने बच्चों के लिए, एज ए वाइफ अपने हस्बैंड के लिए, वो जो शबाना बात कर रही है ना, मैं उनको एक तरीके से बहुत अच्छे से समझती हूँ। सेकंड करूँगी कि अच्छा जो अब एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, या जो हम जैसे लोग जो बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं और अपने पार्टनर से ज़्यादा टाइम बाहर गुजारते हैं, इसमें ये होता है कि आपका जो शोबिज़ में तो ख़ास तौर पे ये होता है कि आप जब कोई फिल्म इकट्ठे कर रहे हैं, कोई ड्रामा इकट्ठा, आप इतना टाइम इकट्ठे होते हैं कि आप टेम्परेरी अट्रैक्ट होके भी कहीं शादियां होती हैं। हाँ जी, वो हम समझते हैं कि बस यही सब कुछ था जो हमें चाहिए था, और फिर कुछ अरसे बाद आप रियलाइज करते हैं कि नहीं, मैं तो इससे बेटर भी मुझे। आप कहना चाह रही हैं कि फेम के लिए शादी नहीं, फेम के लिए नहीं, एक टेम्परेरी अट्रैक्शन होती है। आप किसी के साथ बहुत टाइम रहें, जैसे शबाना ने भी कहा, आप उससे मुतासर हो जाते हैं उसकी पर्सनालिटी से। अच्छा, जब क्या होता है कि दोनों सेम प्रोफेशन में होते हैं और अक्सर अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, तो पर्सनालिटी क्लैशेस भी तो आते हैं ना। बिल्कुल होते हैं। अच्छा, और एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली होने का मैं एक बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस, कि जब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी और जब मैं हुई, मुझे क्या, एक तो ये कि औरत एम्पावर्ड हो जाती है। मैंने सारी ज़िंदगी अपनी पॉलिटिकल लाइफ में उन औरतों को देखा है, उन लोगों को देखा है जो सारी ज़िंदगी मारे खाती हैं, सिर्फ 2 वक्त की रोटी उनको मिल जाए, और पेरेंट्स भी एक्सेप्ट नहीं करते। ये मैं एक आम औरत की बात कर रही हूँ कि भाई उधर ही रहे, क्योंकि 2 वक्त की रोटी हम नहीं खिला सकते। आज की औरत फाइनेंशियली स्टेबल है और वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, दे नो देयर राइट्स, दे नो हाउ टू टेक अ स्टैंड। और पहले क्या होता था कि यही सिनेरियो होते थे, लेकिन वो क्योंकि फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होती थी, तो वो मारे खा के भी गुजारे कर देते थे। वो एक चीज ऐड करूंगी कि जो औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है, और अगर वो अपना कंट्रीब्यूशन 1 या 2% दे रही है विद हर हस्बैंड इन दी हाउस, तो हस्बैंड को उस चीज़ से भी शायद प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सोसाइटी ने यही बताया हुआ है कि अ मेल कैन बी द ब्रेड अर्नर ऑफ द हाउस। तो इफ अ मेल इज अ ब्रेड अर्नर ऑफ द हाउस, हाउ वुमन इज कंट्रीब्यूटिंग, एंड इफ अ वुमन इज कंट्रीब्यूटिंग देन आई हैव टू गेट सबमिसिव इन टर्म्स ऑफ माय वाइफ। यहाँ पे क्लैशेस स्टार्ट होते हैं। मोस्टली ऐसा भी होता है जब हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग होते हैं ना, तो हम मतलब कि जब घर में आते हैं तो घर की ड्यूटी जो सी है सिर्फ वाइफ की होती है, हस्बैंड की नहीं होती है। उनको लगता है जो हाउस चोर्स हैं वो सिर्फ बना दिया ना
کہ ہم نے یہ جینڈر رولز ہو گئے گھر کے کا مطلب اگر ورکنگ وومن بھی ہے اس نے گھر آ کے اسے نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس نے آ کے کپڑے دھونے ہیں, اس نے آ کے کوکنگ کرنی ہے, اس نے آ کے ہسبینڈ کو کھانا دینا ہے, بچوں کو سیٹلائٹ دینا ہے, ایوری تھنگ, ٹھیک ہے. ہم نے ان کو جینڈر رولس بنا دیا کہ جو کہ اگر وہ بھی تو باہر سے کام کر کے آئی ہے, اگر آپ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے آئے شاید وہ بھی 10-12 گھنٹے کی ویسٹ ڈیوٹی میں کر ایسا کے آئی نہیں ہے, ہو. ویسٹ میں اٹس 50 آپ مل جل کے کرتے ہیں. وہ مسئلہ پتہ کہ آپ میں کہتے بھی ہیں مطلب یہاں کہ پہ آئی ہوں تو وہ مطلب کہ یہ ہوتا ہے کہ تم جتلا رہی ہو. آپ اگر سروے کروا لیں, آپ سروے کروا لیں یہاں پہ کتنے مردوں کو کوکنگ آتی ہے. یہ رائٹ, بلکہ کوکنگ وہ سیکھتے نہیں ہے کہ ان کی عورت تو کر رہی ہے, عورت تو کر رہی ہے. تو لڑکیوں کا آپ بتائیں آپ کے پاس ایسے کون سے کلائنٹس آتے ہیں, اس طرح کے کوئی کلائنٹس آتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کوئی جینڈر رولز میں ایشوز اور رسپانسبلٹیز ہیں؟ بالکل ایسے آتے اوور ہیں, لیپنگ ہو رہی ہے. بالکل ایسے آتے ہیں, اور زیادہ تر کیونکہ ہمارا دیسی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہے ہی ایسا کہ عورت از سپوز ٹو کوک, عورت از سپوز ٹو لک آفٹر دی کڈس, عورت نے ہی کرنا ہے, گھر میں کچھ ہو جائے, اور مرد جن کو سجا سجایا سب کچھ پلیٹ میں دے دیا جاتا ہے وہ بس بیٹھے رہتے ہیں, ان کا گھر آ کے روٹین ہے موبائل فون یا ٹی وی اور دیٹس اٹ. لیکن یہ عورت جو ہے وہ سکھا دیا جاتا ہے کہ کچھ کر سکیں ان کیس آف ایمرجنسی. نہیں ہر کسی کو آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے, اور یہ بینگ مدرز یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں, ہم اپنے بیٹیوں کو نہ سکھایا اپنے بیٹے کو. ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹی کو کہتے ہیں کہ تمہاری شادی نہیں ہوگی, تمہارا رشتہ نہیں ہوگا, تمہیں گھر کے کام نہیں آتے, تم سے شادی کون کرے گا. بیٹے کو کوئی یہ نہیں کہتا, ہاں بیٹے نے اگر باہر جانا ہے, ابراڈ جانا ہے, تو پھر بیٹے کو تھوڑا تھوڑا بتایا جاتا ہے کہ بیٹا وہاں جا کے آپ کو اپنے کام خود کرنے پڑیں گے. لیکن اگر یہیں رہنا ہے, کسی بچے نے سیٹل اگر یہیں ہونا ہے, تو وہ چیز آٹومیٹکلی بیٹی پہ لاد دی جائے گی. دیر از این ایگزامپل کہ دیر واز اے فیمیل جو کچھ بنا کے لائی اینڈ وی آسکڈ کہ یہ کیوں بنایا, تو کہتی کہ شادی کی تیاری کرنی ہے تو obviously I have to you know making new recipes. We were like okay ٹھیک ہے, سلائی کڑھائی, مطلب یہ سکھایا جاتا ہے نا the ways of men how go through your stomach, تو یہ اس کو سکھایا جاتا ہے کہ تم نے اپنے شوہر کا دل جیتنا ہے اچھی کوکنگ کر کے, اچھا کھانا بنا کے, شوہر کے دل کا راستہ پیٹ سے ہے, بنا کے کھلانا ہے, تم کھلاؤ گے. ایڈس کی پنچ لائنز یہ ہوتی ہے کہ دل کا راستہ معدے سے جاتا ہے, پیٹ سے جاتا ہے, آپ نے رکھنا ہے وہ, مطلب آپ کے ایڈس کے مطلب عورت نے ہمیشہ مرد کو کیوں ون کرنا ہوتا ہے, مرد کوئی ایفرٹ پٹ کیوں نہیں کر سکتا اس عورت کو ون کرنے کے لیے. تو مطلب یہ تو ہماری ٹریننگ میں ہی شامل نہیں ہے. اور پھر میں جی ڈاکٹر شوانا آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی. اس جی کے جی اندر پلیز, انہوں نے آپ بھی کو کیا ٹائم لگتا ہے اس حوالے مینجمنٹ کی بات کی, ابھی انہوں نے بات کی تھی ٹائم مینجمنٹ کی, ان کی 1.25 لاکھ کی بات تھی کہ جو جتنی عورت ترقی کرتی ہے اور جتنا آگے جاتی ہے اور پیسے کماتی ہے, وہ پالیٹکس میں ہیں, بڑی ترقی کر لی. انہوں نے ایک بات کی کہ جب میں پہلے بھی تھی اور بعد میں بھی, یہ جو دانش مندی اور حکمت عورت کو اللہ میاں نے دی ہے نا ٹائم مینجمنٹ کی, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بندوں کو نہیں دیا, یا میں کہہ رہی ہوں کہ وہ اپنی فرض سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں. عورت ملٹی ٹاسکر بھی ہے نا الگ. آپ گھر سے باہر ٹائم دیتے ہیں تو کوالٹی آف گھر میں جو آپ دے رہے ہیں اپنے ٹائم کی کوالٹی کو انکریز کر دیتے ہیں, اگر آپ کوانٹٹی نہیں بھی کر سکتے. آپ جو ہے جا کے اپنے بچوں, اپنے خاندان اور اپنے ہسبینڈ کی پرائرٹیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پورے ایکسٹینڈیڈ فیملی, دیکھیں آپ ایک سرٹن کلاس کی بات کر رہے تھے شوبز کی, اس کے بعد آپ ایک چلے گئے ایک ایسے جنرل گھرانے میں جہاں پہ عورت کو مار پڑتی ہے, وہ ایک مڈل کلاس لوور مڈل کلاس گھر میں چلے گئے. اگر آپ پڑھی لکھی عورتوں کی اور جو ورکنگ لیڈیز ہیں اور باہر جا کے لڑ رہی ہیں اور ارن کر رہی ہیں اپنے لیے, وہ آ کے اپنے گھر کو بھی مینج کر سکتی ہیں بڑی خوبصورتی سے اگر وہ عقل مند ہیں اور وہ ٹائم کوالٹی بہتر کر رہی ہیں. دا فیکٹ از کہ انہوں نے ری ایشورنس دینی ہے کہ میری گروتھ ہم ساری فیملی کی گروتھ ہے, میرے پیسے ہم مل کے شیئر کر رہے ہیں, ہمارا مستقبل, بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا. دوسری بات میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ بچوں کی لڑکے کی تربیت اس کی ماں نے نہیں کی, اس کو کنڈیشن کر دیا ہماری سوسائٹی کو کہ وہ جو ہے اب اس کو لا کے کھانا پروسا جائے, لڑکی چاہے ڈاکٹر بھی ہے, شوبز میں بھی ہے, بڑی پولیٹیشین بھی ہے, اس نے آ کے مرد کا دل لبھانا ہے. تو دیکھیں لبھانا بھی جو ہے نا وہ ایک بڑی پاور ہوتی ہے اس کے اندر, جسے ہم سیڈکٹرس کہتے ہیں, لوگوں کو انفلوئنس کرنا. لوگ اس کو سیکشل کانٹیکس میں لے جاتے ہیں, حالانکہ اس کو کہتے ہیں لوگوں کو انفلوئنس میں لینا, گھر کا ماسٹر بننا. تھوڑی سی اگر شروع میں آپ وہ گیو ان کرتے ہیں تو بعد میں آپ ساری عمر گھر کا جو ہے ماسٹر بن کے, کوئین بن کے اس کو رن کرتے ہیں. ابھی آپ نے بات کی تھی کہ عورت کو بندہ نہیں چاہیے, عورت چاہے پرائم منسٹر بن جائے, عورت چاہے دنیا فتح کر کے آ جائے, جب وہ گھر تھکی ٹوٹی آتی ہے نا, اس کو ایک ٹاکسک بندہ نہیں چاہیے, اس کو وہ والا مرد نہیں چاہیے جو اس کو سمجھ نہیں سکتا, اس کو سی نہیں کر.
لیکن اس کو بندہ چاہیے, اس نے ایک شولڈر پہ سر رکھ کے اپنی دنیا جو اس کو فتح کر سکتا ہے, اس کے دل کو فتح کر سکتا ہے, اس کے دماغ کو فتح کر سکتا ہے, اس نے رونا دھونا اپنا اس کو دوست بنا سکتی ہے, اس سے بات کر سکتی ہے. اس کو ایک عقل مند بندہ چاہیے جو اس کی ویو لینتھ کا ہو. اپنی لڑکیوں کو آپ نے پالنا پوسنا ہے تو مرد بنا کے نہیں پالنا پوسنا. آپ نے ان کو سکسیس عورت کی اسی میں ہے کہ آپ اس کو سکھائیں کہ یس تم نے ڈاکٹر بھی بننا ہے, تم نے جا کے دنیا فتح کرنی ہے, تم نے مون پہ پہنچنا ہے, لیکن تم نے ساتھ ماں بننا ہے تو اس کے اندر برداشت کیا ہوگی. اپنے رشتے نبھانے تو اس کے اندر تھوڑی سی قربانی عورت کو اگر دینی پڑے گی. تو اس پیسے بنانے ہیں تو اس لیے نہیں بنانے کہ کل کو ڈیورس لے سکوں, اس لیے بنانے ہیں کہ میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں. اگر میرے پہ کوئی برا وقت آیا تو میں اپنا ایک وائس ڈیسیژن لے کے اپنا رستہ الگ کر سکتی ہوں, کسی اور کے اوپر میں ڈیپینڈ نہیں کروں گی. آپ نے اپنی عورت کی بھی اور آپ نے اپنے بندے کی بھی جو تربیت کرنی ہے, بندے کو میسکولن بنا کے تربیت کرنی ہے کہ تم نے پرووائڈر ہونا ہے, پروٹیکٹر ہونا ہے, عزت کرنی ہے, محبت کرنی ہے, کھڑے رہنا ہے, اور گھر کا چلانے والا اور جو ہے ڈیسیژن کرنے والا, انصاف کرنے والا تم نے ہونا ہے. تم نے انصاف رکھنا ہے اپنی ماں میں بھی, اپنی بیٹی میں بھی, اپنی بیوی پہ بھی. اور عورت کو آپ نے سکھانا ہے کہ یہ تمہارا کردار ہے, تم نے کام بھی کرنا ہے, ماں بھی بننا ہے, مرد نہیں بننا. سکسیس آپ کی اسی میں ہوگی شبانہ کہ آپ آج کے ٹائم میں جو شوبز انڈسٹری کے خود لوگ ہیں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ کمانے والی عورت جو ہے وہ گھر نہیں بسا سکتی. ایون صنم سعید, شی از اے فیمس ایکٹریس اور وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, آج کی عورت ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کمانے والی عورت ہے نا وہ کمپرومائز نہیں کرتی ہے, اس کو اپنے رائٹس پتہ ہے. تو کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ اچھا, کمپرومائزز کی جب بات ہوتی ہے تو یہ بھی بتایا کہ کمپرومائزز کی ضرورت ہی کیوں, اگر آپ سب کچھ میوچلی بیلنس کر کے کوآپریٹو طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. تھوڑی سی ان کی بات میں ایڈ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ رائٹس پتہ ہے, رائٹس تو جس کو پتہ ہوتے ہیں جی ڈاکٹر شبانہ, میں تھوڑا سا چاہوں گی اس کو ساشا اپنا سمپلیفائی پوائنٹ کریں گے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ ہاؤ ٹو میک اے مین مور میسکولن اینڈ ہاؤ ٹو میک اے وومن مور فیمنن. اگر ہم اس جنگ سے بھی تھوڑا نکل آئیں, اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور سمپلیفائی کر دیں, اگر ہم لڑکا لڑکی کی بجائے, مرد یا عورت بنانے کی بجائے ہم اچھے انسان کی تشکیل کیوں نہیں کرتے. ہم نے یہ کیوں نہیں کہنا کہ بیٹا تم رابعہ تم نے ایک خود مختار انسان بننا ہے, ٹھیک ہے بیٹا تم نے, ہم اپنے بیٹے کو یہ نہیں کیوں نہیں کہتے تم نے ایک اچھا خود مختار انسان بننا ہے, ہم نے سماج کو رن کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہاؤ مچ وی کین بی اے گیور, ہم نے کتنا دینا ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ اگر تم لوگ آپ میکسیمم آپ کو لو مل رہا ہوتا ہے نا جن کو, ٹھیک ہے, وہ اتنے ہی اچھے گیور ہوتے ہیں. ہم ایک یہ پازیٹیو انسٹنکٹ کیوں نہیں پیدا کرتے کہ یار وی بوتھ آر ہیومنس اینڈ ہاؤ کین وی میک اٹ ورک. ہم اس کو اتنا سمپلیفائی کیوں نہیں کر دیتے. ٹھیک ہے, نہیں سیدھا اس کو آپ نے نلائق بچہ پیدا ہی کیا دینا. اب بیوی بھی نئی لڑکی آئی ہے, وہ بڑے لڑکے کو 27 28 30 سے 35 کا اس کو ٹھیک کرے گی آ کے, جو آلریڈی اسی عمر میں 35 سال کا مرد ہوتا ہے, 18-20 سال کی لڑکی ہوتی ہے, اور ہم اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آگے اپنے شوہر کو ٹھیک کرے گی کہ اب وہ بچی جو آ رہی ہے کہ وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے, یا پھر وہ جو مرد آ رہا ہے آپ نے اتنا اس کو بچہ ہی پیدا کیا کہ آپ وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر. ہاں نائس, انٹرسٹنگ ساشا. جب رشتہ ہوتا ہے تو یہ چیز تو بیسکلی لڑکی کے پیرنٹس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ایسے مطلب کہ اپنے بیٹی کا ہاتھ دے رہے ہیں تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے پھینکنا تو نہیں ہے کہ کسی کو بھی دے دیا, تو وہ ظاہر سی بات ہے لڑکے کی جانچ پڑتال کرنا کہ وہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے, وہ کماتا ہے کھاتا ہے, ہماری بچی کو مینٹین کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, وہ ایک اچھا انسان ہے یا نہیں ہے. تو بیسکلی یہ تو ہمارے پیرنٹس جو ان سے ہیں لڑکیوں کے, انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے دیکھ کس کو رہے ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم چاہوں گی یہاں پہ ہم ڈاکٹر شبانہ کا بھی پوائنٹ لیں, پھر آپ ایڈ کیجیے گا. جی ڈاکٹر شبانہ, آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ابھی انہوں نے کہا نا, یہ وہ بات ہوگی کہ جب ہم کہتے ہیں ایک ویسٹرن کانسیپٹ ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ ریلیجن کو چھوڑو, ہمیں جو ہے نا ایک اچھا انسان بننا چاہیے. حالانکہ جب آپ ریلیجن کو فالو کرتے ہیں, وہ جو بھی ریلیجن ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ آپ ایک اچھا انسان بنتے ہیں, کیونکہ ریلیجن جو ہے آپ کو اچھا انسان بنانا سکھاتا ہے. تو یہی اگزامپل یہاں پہ اپلائی کریں. جب ماں باپ آپ کی تربیت کرتے ہیں, جب آپ کہتے ہیں کسی کو میسکولن بنانا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو ٹاکسک میسکولینٹی اور مزاجنسٹ قسم کا ایک بندہ بنا کے آپ نے چھوڑ دینا ہے جس کو اپنے حقوق اور اپنے فرائض کا نہیں پتا. کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی تربیت ایسی ہونی چاہیے جہاں پہ اس کو پتا ہے کہ عورت کو عورت کی مقدم حیثیت یا اس کو عزت دینی ہے, اور اس کے بعد بل آپ نے دینا ہے, اس کی چیئر آپ نے باہر کھینچنی ہے, اگر گاڑی کا دروازہ آپ کو کھولنا چاہیے, اگر عورت کسی مصیبت میں ہے, کہیں گاڑی میں
یا بس میں ٹریول کر رہی ہے تو آپ کے بچے کی ٹریننگ، لڑکے کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ اٹھ جائے اور عورت کو سیٹ دے دے. یہ روایات، یہ چیزیں ہم بھولتے جا رہے ہیں، کیونکہ اب آپ سوشل میڈیا کہہ لو یا تربیت کی کمی کہہ لو یا جو معاشرہ ہمارا جس طرف جا رہا ہے وہاں پہ ہم چیزوں کو فوکس ہو کے نہیں دیکھ رہے اور اپنی روایات کو بھول کے ہم نے ایک جو مہم چلائی ہوئی ہے. جب میں کہتی ہوں کہ عورت کو عورت بن کے سکسیسفل ہونا چاہیے تو اس کے اندر بھی یہی چیزیں آ جاتی ہیں کہ اپنی فیمننٹی کو نہیں آپ نے بھولنا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنے فرائض، اپنے حقوق، اپنے ان کو پیچھے بیک گراؤنڈ میں ڈال دیں. میں تو خود دن رات کام کرتی ہوں. ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے اپنی فیمنن انرجی کو لوز نہیں کرنا، اس کے بعد ترقی حاصل کرنی ہے. تو حقائق اور فرائض اسی میں آ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب کے اس میں ساتھ سب سے بڑا ایگری کروں گی تربیت کچھ کا. چیزوں پہ کہ ہمارا جو ریلیجن ہے دیکھا جائے اس نے مطلب کہ میرج لائف ہے، ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن ہے اس میں تھوڑا سا اپ ہولڈ جون سا ہے وہ میل کو دیا ہوا ہے. اگر ہم اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں تو میل کو اللہ تعالیٰ نے ایز اے ہسبینڈ بہت زیادہ رائٹس دی ہیں جو کہ ایک فیمیل بینگ وائف اس کو نگلیکٹ نہیں کرنے چاہیے. تو یہ چیز ہماری سوسائٹی میں کافی ایک ہے کہ جب کچھ فیمیلز جون سی ہوتی ہیں وہ ایکویلٹی کی بات کرتی ہیں، حالانکہ اس ریلیشن میں جون سا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان نے نہیں دیا، کسی ہیومن بینگ نے نہیں دیا، کسی سوسائٹی نے نہیں دیا ہے، نہ ہی کسی لاء نے دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بینگ اے ہسبینڈ جون سا ہے ایک میل کو رائٹس دے دیا ہیں. جیسے فادر اور مدر کے اندر مدر کے پاس زیادہ رائٹ ہیں، ماں کے قدموں کے تلے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھ دی ہوئی ہے. ماں کا ایک بیٹے پہ سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. اسی طرح شوہر پہ جون سے بیوی ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. سوری ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ عبید الرحمان سلیمانی ابتباد سے بات کر رہا ہوں. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا سوال میرا یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو طلاق کی وجہ دیکھی جاتی ہے، اگر عورت کی اولاد نہیں ہوتی تب اس کو طلاق دے دی جاتی ہے، اور اسی طرح جب شوہر دوسری شادی کر لیتا ہے تب بھی عورت طلاق لینے پر آ جاتی ہے. تو اس میں قصوروار کس کو سمجھا جا سکتا ہے؟ جی نیہا کیا کہیں گی آپ اس پر؟ میں چاہوں گی کہ سعدیہ سہیل جو ہے ایکچولی وہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ عورت کی اولاد نہیں ہوتی تو اس کو بھی طلاق دے دی جاتی ہے، یا مرد دوسری شادی کر لیتا ہے تو پہلی عورت فوراً طلاق پہ آمادہ ہو جاتی ہے. اس پر بھی میں ڈاکٹر شبانہ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے، کیونکہ ہم اپنے ریلیجن سے کافی دور ہیں اور ہمیں یہ چیزیں پتہ نہیں ہیں. اگر دوسری شادی کی اجازت ہے لیکن اس میں دونوں کے حقوق کو مینٹین کیسے کرنا، اور جہاں تک بات ہے کہ اللہ نے شوہر کے حوالے سے بے شک اس کو بہت زیادہ رائٹ دی ہے، لیکن اگر عورت کو آپ اسلام میں دیکھیں نا، بیوی کو تو اس کو تو شہزادی بنا کے رکھنے کا ہے. دیکھیں ہم اگر ترجمہ پڑھیں تو عورت کے اتنے حقوق ہیں کہ ایک درس میں نے لیا تھا کچھ عرصہ پہلے، اس میں ایک عالمہ صاحبہ نے یہ کہا تھا اور کچھ عورتوں نے سوال کیا کہ آپ ہمیں ہمارے حقوق بتائیں، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یہ سوال نہیں کرو، اگر میں تمہارے حقوق تمہیں بتانے پہ آئی نا تو گھر جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے. اگر آپ ترجمہ پڑھیں تو اس کے اندر ہر چیز ہے. قرآنک انٹرپریٹیشن اگر آپ دیکھیں، سنہ کو اگر آپ فالو کریں تو ہسبینڈ کا بالکل ایک درجہ اوپر ہے. زیادہ رائٹس سب ایکول رائٹس ہیں لیکن مرد کا ایک درجہ اوپر ہے کیونکہ وہ پروٹیکٹر ہے عورت کا. عورت جو ہے وہ اس کی چھاؤں میں ہے. جس طرح ہمارا جو حضرت آدم اور اماں ہوا جس طرح آئے اس دنیا میں، ان کا بھی یہی ہے کہ حضرت آدم سے اماں ہوا کو پیدا کیا گیا. تو اگر ہم یہ کہیں کہ عورت جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ ہے، وہ اکیلے چل سکتی ہے، بالکل میں اس بات سے ڈس ایگری کروں گی. ہمیں زندگی کے کسی نہ کسی پوائنٹ پہ باپ کی ضرورت بھی ہے، بھائی کی ضرورت بھی ہے، شوہر کی ضرورت بھی ہے اور بیٹے کی ضرورت بھی ہے. اچھا میں نا ایک سوسائٹی چل ہی نہیں سکتی، نہ ہی اگر ہم کہیں کہ دنیا یہ سوسائٹی صرف میل چلائیں گے تو بھی نہیں چل سکتی. میں ایک کانفرنس پہ تھی جہاں بات ہو رہی تھی میل اور فیمیل کے ایکول رائٹس کی. جیسے یورپ میں ہوتا ہے، عورت کام کر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کھڑی رہو، تمہیں ایکول رائٹ چاہیے نا، میں تمہارے لیے کیوں جگہ خالی کروں. اچھا میں نے کہا کہ جی میں تو ایکول رائٹس لینے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں کہا مجھے اللہ نے ماں کی حیثیت سے 3 درجے بلند کیا، اور ایز اے شوہر میرے خاوند کو میرا نہ صرف باڈی گارڈ بنایا، کہا کہ اس کو کھانا بھی دو اور اس کو ساری فیسلٹی گھر بٹھا کے ملکہ کی طرح اس کو رکھو. مجھے نہیں کہا کیا اسلام میں کہ میں نے برتن دھونے ہیں، میں نے جھاڑو مارنا ہے، میں نے ساس سسر کے پاؤں دبانے ہیں. اس کا حساب نہیں ہوگا آپ سے. بالکل اس کا کوئی حساب نہیں ہے. پوچھا جائے گا 2 بجے آپ نے کھانا بنایا تھی. عورت اگر کرتی ہے تو وہ اپنی خوشی سے کرے اور اس کا ثواب ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے. اور عورت اگر بچے کو فیڈ کرا رہی ہے
تو وہ خامد سے اس کا پیسے کا مطالبہ نہیں کر سکتی ہے. مطلب اتنی زیادہ پاورفل پوزیشن میری ہے, میں کیوں پاگلوں کی طرح ایکول رائٹس مانگوں بھائی کہ تم کھڑے ہو تو میں بھی کھڑی ہوں, تم بیٹھے ہو. مجھے تو اللہ نے اتنی شان دے دی ہے, اتنا مقام دے دیا ہے. ہمارے یہاں یہی ایشو ہے کہ ہم اس ایک نا چلیں کہ تکوا چلا ہنس کی چال, اپنی بھی چال بھول گیا. ہم نے دوسروں کے مقابلے میں ٹھیک ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو یورپ کا کانسیپٹ ہے وہ بہت اچھا ہے, اس پہ ہم نے وہ شاید ہمیں فالو کر رہے ہیں اور ہم نہیں کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے چیز اور ہم گھر میں بیلنس لے کے چلیں, لیکن میں سمجھتی ہوں آج کے دور میں عورت, ہاں اگر مرد آپ کو کر سکتا ہے فائنینشلی آپ کی تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے, تو کوئی عورت نہیں چاہتی کہ وہ گھر میں بھی کام کرے باہر بھی کرے, وہ بھی عیش کر کے رہنا چاہتی ہے. لیکن کچھ عورتیں کرتی ہیں بائی چوائس, تو وہ ان کا اپنا ایک ہے, ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ. میل چاہتی ہے, جس کو ہر فیمیل کا ایک مینٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کو ایک ایسا لائف پارٹنر ملے جو اسے سپورٹ کر سکے ہر طریقے سے. مطلب کہ اگر وہ کام کر رہی ہے تو وہ اپنی مرضی سے کر رہی ہے, اپنی خوشی سے کر رہی ہے, کسی پریشر سے نہیں کر رہی. اس کو یہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ میں کام نہیں کروں گی تو میرے یوٹیلیٹی بلز کون پے کرے گا, گھر کا رینٹ یا گھر کس طرح چلے گا. اس کو یہ پتا ہوگا ہے کہ میں کام کر رہی ہوں, میں اپنی خوشی سے کر رہی ہوں, اور میں اگر نہیں کام کروں گی تو میرا ہسبینڈ ہے جو اس سب کو چلا سکتا ہے, وہ مینیج کر سکتا ہے, وہ مجھے اون کر سکتا ہے. سوال ہے کہ آئی ایگری ود ایوری پرسپیکٹیو, ہر پرسپیکٹیو سے لے کر. ہم ایک لاسٹ شو میں بھی جو میری ہوئی تھی مفتی آن لائن میں, تو ہم لوگ اسی بات کر رہے تھے کہ اس پہ مفتی صاحب نے ہمیں ہر چیز ترجمے سے بتائی تھی کہ کیا ڈفرینسز ہیں عورت اور مرد کے قرآن میں رکھے گئے. بٹ اس تمام سے ہٹ کر میرا ایک جینوئن سوال ہے, ریئلسٹ, ناٹ فرام یورپ اور اینی سائڈ آف ہیومن رائٹس ایجنڈا, پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے, میں پاکستان کی بات کروں کیونکہ میں پاکستان کے اندر کام ہے میرا, میں یہاں کام کرتی ہوں. ہمیں پروٹیکشن کس سے چاہیے؟ ایک تو سوال یہ, ہمیں پروٹیکشن اس سماج میں کس سے چاہیے؟ مرد سے چاہیے. کین آئی آنسر؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مرد سے ہمیں پروٹیکشن چاہیے. اوکارا میں واقعہ ہوا, باپ اور بیٹے نے بہن کو ریپ کیا, بیٹی کو ریپ کیا, اور یہ کیسز اس ٹائم 2024 میں نے جب اس پہ ریسرچ کیا 13 سے 14 کیسز ایسے ہو چکے ہیں جو کہ ابھی تک صرف رپورٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیسز بھی یہاں پہ ہو رہے ہیں, تو ہمارا پروٹیکٹر کون ہے اور ہمیں کس سے پروٹیکشن چاہیے؟ تھینک یو. جی نیہا, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ آئی تھنک ہمیں اپنے اندر کے ڈیمن سے پروٹیکشن چاہیے. ہمارے اندر جو منفی خیالات جنم لیتے ہیں, جو منفی سوچ ہم سوچتے ہیں, جو سوسائٹی کی نیگیٹو انرجی ہم اپنے اندر لے کے بیٹھے رہتے ہیں, اور ہم اسی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں ڈے ٹو ڈے لائف میں, ہم اسی نیگیٹیوٹی کو لے کے ایک ٹاکسک ہم ہو جاتے ہیں, اس سے ہمیں پروٹیکشن چاہیے. وہ ہم خود ہی کر سکتے ہیں. بالکل, لیکن اس کے لیے پھر آپ کو اویئرنیس اور آپ کو شعوری طور پہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. یہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے ایگو کا. ہم ڈائیورس کی کیونکہ بات کر رہے ہیں, تو ڈائیورس کا ایک سب سے بڑا ریزن جو مرد اور عورت کے درمیان ہے, چاہے وہ ایک سیلیبریٹی ہے یا وہ پولیٹیشین ہے یا وہ ایک کامن ہاؤس ہولڈ ہے, وہ ہے کلیش آف ایگو. عورت کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, اگر نہیں بھی کام کر رہی, کتنے کیسز ہیں, آپ ان کو زیادہ آئیڈیا ہوگا, کتنے کیسز ایسے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. آپ کا لوور سوشیو اکنامک کلاس, ابھی 1-2 دن پہلے میری جو ہیلپر ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ میری جیٹھانی کی ڈیورس ہو گئی ہے. تو آئی واز لائک اچھا کیا ہوا, خیر وہ باتوں باتوں میں بات ادھر ادھر ہو گئی. تو اس کو یہی نہیں پتا تھا کہ ڈائیورس ہوتی کیسے ہے یا کیا کہلاتی ہے. پھر میں نے اس کو بٹھا کے سمجھایا کہ تم ایک لائر لو, لائر کے بغیر یہ کام اس طرح نہیں ہوتے, کیونکہ ان کو نالج ہی نہیں ہے, ان کو اویئرنیس ہی نہیں. اس کو لگا کہ میاں نے ایک دفعہ اس کو کہہ دیا کیونکہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں, اور وہ 3 دفعہ وہ لفظ بولا, ان کو لگا کہ جی بس ریلیشن ختم ہو گیا. اس کو یہی نالج نہیں ہے کہ 90 ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے. ہر فقہ کا علیحدہ علیحدہ ایک پرسپیکٹیو ہے. پاکستانی قانون کچھ اور کہتا ہے, ہمارا شرعی قانون کچھ اور کہتا ہے. اس کو یہ بات نہیں پتہ تھی. تو ہم اویئرنیس بس ہمیں نہیں ہے. اویئرنیس جس دن آج ایک کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سارہ ہے اور اسلام آباد سے میں بات کر رہی ہوں. ابھی 6 مہینے پہلے میری منگنی ہوئی تھی اور شادی کی بات آج کل چل رہی ہے, اور میرا تعلق ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی فیلڈ سے ہے. تو میں نے اپنے سسرال کے سامنے, سسرالیوں والوں کے سامنے میں نے یہ بولا تھا کہ مجھے نکاح نامے میں ڈیورس کا رائٹ چاہیے, جس کے بعد میرے سسرال کی طرف سے اور رشتہ داروں کی طرف سے مجھے اب یہ تانے مل رہے ہیں کہ میں گھر نہیں بسانا چاہ رہی یا میں گھر بسا نہیں سکتی ہوں. اس ٹائم میں بہت زیادہ مینٹل ٹراما میں ہوں, مجھے انزائٹی بھی ہو رہی ہے. میں نے تو صرف اپنے رائٹ کا استعمال کیا تھا. تو کائنڈلی مجھے بتائیں کہ اب میں کیا کروں. آپ کے فیونسی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ میرے فیونس کو بھی
पति को इशू है कि मैं निकाहनामे में ताकि कोई भी शिक आपके फियांसी एग्री नहीं कर रहे आपके इस क्लॉज से, राइट? जी, ना फियांसी एग्री कर रहे हैं ना ही ससुराल वाले एग्री कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बेसिकली वैसे ये उनका राइट तो है जो वो डिमांड कर रहे आपकी हैं। तरफ भी आते हैं, सॉरी टू कट यू, मैं चाहूँगी कि डॉक्टर शिवाना जो है शी हैज़ टू। मैं आपको बुशरा 2 चीज़ों का जवाब देना चाहूँगी। मुझे आपने 2 चीज़ों का जवाब देना है मेरी सहेली में। देखें, अभी तो मैं इनका पहला जवाब दूंगी कि हमेशा सिलेक्शन ऑफ पार्टनर जो होता है ना, अगर वो सही नहीं है, इसलिए तो हम कहते हैं, अभी उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि वेस्ट में तो जो है वो इतनी प्री मैरिटल काउंसलिंग होती है, तो हमारे क्यों नहीं होती? आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है, आपने जॉब से पहले पता नहीं करना कि कहाँ रह रहे हैं, उसकी सैलरी कितनी है, आपके साथ काम करने वाले कौन होंगे, आवर्स क्या होंगे। तो शादी से पहले आपने ये पता नहीं करना चाहते कि आपके जो है वो आपने कैसा पहनावा होगा, आप बड़े ग्लैमरस वर्ल्ड से आए हैं, आगे वाले लोग बड़े कंजर्वेटिव हैं, आप बड़े पढ़े लिखे हैं, आगे वाले पढ़े लिखे नहीं हैं। तो अगर आपकी शुरू से इतनी इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस और आपके फाइनेंशियल और इतने लेवल्स पे आपकी फर्क आ रहा है, तो वो शादी कैसे चलेगी? ये रेड फ्लैग्स होते हैं जो कि हम आउट ऑफ डेस्परेशन या आउट ऑफ समाजी प्रेशर या शादी बराए शादी करते हुए कि लड़की की उम्र गुजरती जा रही है, आप अपनी पढ़ी लिखी लड़की को किसी ऐसे अनपढ़ के साथ ब्याह देते हैं, या कि तो आपको तो रेड फ्लैग्स नजर आ रही हैं। बैठ के आपके माँ बाप को आपके साइड पे होना चाहिए। मसला ये है कि हमारे बुजुर्ग, हमारे जो माँ बाप हैं, वो इतने डरे सहमे होते हैं कि हमारी बच्ची की उम्र गुजर रही है, हमारा बच्ची का माशरे का ऊपर प्रेशर है। जब तक माँ बाप आपके साइड में नहीं होंगे, फिर आपको अपने लिए खुद खड़ा होना चाहिए। अगर माँ बाप नहीं हो रहे, अपने माँ बाप से बात करें जाके कि ये तो रेड फ्लैग्स हैं, ये मैंने आगे ऐसी ऐसी जिंदगी गुजारनी है, ये आपके बेसिक राइट्स हैं। अगर वो उसी चीज को पूरा नहीं कर रहे, तो आगे जाके आप खुद सोचें कि और क्या क्या पूरा नहीं होगा, तो आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो आपको अपनी कंपैटिबल जगह पे शादी करनी चाहिए। क्या मैं दूसरी चीज का जवाब दे दूं बुशरा, जो आपने पूछा था कि मैंने किससे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को? जी जी प्लीज कंटिन्यू। देखें, प्रोटेक्शन किससे चाहिए, प्रोटेक्शन आपको किससे चाहिए होती है? सबसे पहले ये सीख लें आप कि प्रोटेक्शन आपको चाहिए होती है जिस बंदे के पास पावर होती है, क्योंकि वो पावर का इस्तेहसाब कर सकता है, वो उसको गलत तौर से यूज एंड अब्यूज कर सकता है। अगर आपके साथ एक लड़की खड़ी है और उसके सामने एक मर्द खड़ा है, मर्द के पास एक फिजिकल पावर भी आ जाती है कि वो उसको यूज कर सकता है, उसको मार सकता है, उस पर तशद्दुद कर सकता है और औरत कमजोर हो जाती है। अगर एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है और वो बुजुर्ग है जिसके अंदर इतनी कमजोरी है, और उसके सामने एक औरत खड़ी है जो बड़ी स्ट्रांग है और पावरफुल है, वो उस आदमी या बुजुर्ग को भी हिट कर सकती है, उस पे उस अपनी पावर यूज एंड अब्यूज कर सकती है। अगर एक बच्चा खड़ा हुआ है, छोटा बच्चा, छोटे बच्चे नहीं रेप हो जाते, मोलेस्टेशन हो जाती, सेक्सुअली हरास्ड होते, क्योंकि डिस्क्रिपेंसी ऑफ पावर है। तो वहां पे चाहे औरत हो या मर्द हो, वो बच्चे या अपने नौकर पे जुल्म कर सकता है, अपने बच्चे को मार सकता है, सेक्सुअली मोलेस्ट कर सकता है। तो हमेशा खाली ये कह देना कि औरत को प्रोटेक्शन चाहिए मर्द से, बाय डेफिनेशन, बाय डिफॉल्ट गलत है। हर उस बंदे को प्रोटेक्शन चाहिए दूसरे बंदे से जिसके पास वो पावर है और वो पावर को गलत यूज एंड अब्यूज कर रहा है। इसकी वजह से पावर डिस्क्रिपेंसी जो होती है ना, जिसके पास पावर आ जाती है फिर वो खुदा बन जाता है, और वो जब उसको गलत तरीके से यूज करता है तो फिर चाहे आगे मर्द हो, अब 2 आदमी भी तो आपस में लड़ते हैं, वो भी तो अपने जो है 6 फुट का आगे औरत डॉक्टर खड़ी हो, शबाना तो आपका औरत पॉइंट जो आ गया 6 फुट की होगी हमारे पास, लेकिन मारिया आप भी कुछ कह रही थी। जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे हमारी कॉलर ने जो कहा है कि उन्होंने मतलब कि जो क्लॉज 13 दी गई है निकाहनामे पे, उन्होंने उसका राइट क्लेम किया है, तो उनके ससुराल वाले जो उनसे हैं डिवोर्स का राइट जो उन्होंने क्लेम किया हुआ है, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो इस्लाम में जो सा है डिवोर्स का राइट जो सा है ना, वो मर्द के पास है, फीमेल के पास नहीं है। फीमेल हमेशा डिवोर्स का मुतालबा करती है, जिसको हम खुला कहते हैं, ठीक है। तो जब भी फीमेल जोन सी है, वो इसमें ये होता है कि आप ये एक नेगेटिव थॉट के साथ आई थिंक ये इस रिलेशन में जा रही हैं कि वो पहले से ही माइंडसेट बना के बैठी हैं कि कुछ ऐसा वैसा बुरा होगा तो वो उस राइट को यूज़ कर लेंगी। तो मेरे ख्याल से जब आप इस रिलेशन में जाते हैं ना, तो आपको फुल ऑफ पॉजिटिव थॉट्स के साथ जाना चाहिए। आपको सोचना ही नहीं चाहिए कि ऐसा कुछ होगा। आपको अपना घर बचाने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करनी चाहिए, और अगर ये क्लॉज आपको राइट नहीं भी मिलता तो आपके पास जोन से कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है। आप एनी टाइम जब भी आपको लगे कि अब ये सिचुएशन वर्स हो गई है, अब आप क्या कहेंगी सवाल से? मैं इस पे ये कहूँगी कि देखें, एक तो कि
اب اس پہ اگر اس سے چھوٹی سی بہت بیسک سا رائٹ ہے, بہت معمولی سی چیز ہے, اگر وہ یہ کہیں کہ کیا اس کو کہتے ہیں مجھے اس پہ چاہیے, مجھے یہ رائٹ چاہیے, میرے خیال سے جو بندہ سیکیور ہے, آپ ایک انسیکیور شخص سے شادی نہیں کر رہے, آپ کو یہ اس چیز کا اندازہ ہونا بہت لازمی ہے کہ آپ ایک سیکیور مرد سے شادی کر رہے ہیں, وہ آپ کی پروٹیکشن, آپ کی آئیڈینٹی, آپ کی سیکیورٹی, آپ کی ایموشنل سیکیورٹی, ان تمام چیزوں کو لے کر آپ سے زیادہ سینسٹیو ہے, وہ ایموشنل انٹیلیجنٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑے گا, وہ کہے گا کہ یو ہیو اے رائٹ, یو کین ڈو دس اینی ٹائم وین ایور یو وانٹ. یہ رائٹ ہے, ایبسلیوٹلی. پرسنالٹی کلیشز بھی تو میں آتے اس میں ہیں. یہ کہنا چاہوں گی کہ جو کالر نے یہ کہا کہ فیونسی بھی ان کے اگری نہیں کر رہے, وچ از کوائٹ الارمنگ, کیونکہ آئی تھنک جب ایک رشتہ فائنل ہوتا ہے, ایک ارینج میرج یا لو میرج دونوں جب فیملیز آپس میں ساتھ بیٹھتی ہیں, تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ اوپن موڈ آف کمیونیکیشن. ہم کتنی چیزیں, کتنی باتیں ہم پی جاتے ہیں کہ ہونے والی ساس کو برا نہ لگ جائے, ہونے والے سسر کو برا نہ لگ جائے, ہونے والی نند کو برا نہ لگ جائے. ہم بہت ساری باتیں اپنے اندر دبا لیتے ہیں صرف ایک سوسائٹل پریشر میں کہ اگلی فیملی ہمارے بارے میں کیا سوچے گی, وہ غلط کچھ پرسیو نہ کرے. سو دس شوڈ بی این اوپن موڈ آف کمیونیکیشن. یہ ساری باتیں, یہ بیسک رائٹس ہیں جو نکاح نامے کے کلوزز ہیں, وہ سب سے پہلے ڈسکس ہونے چاہیے جب رشتے کی بات ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیں اگر وہ کلوز میں رائٹ نہیں دے رہے تو پھر آگے کیا؟ ایگزیکٹلی, وہ آگے تو اٹس ریڈ فلیگ. گھر میں جو میرے معاون ہیں, بچیوں کو میں نے پڑھایا, ماشاءاللہ وہ گریجویٹ کر گئی, ابھی اس کی شادی ہوئی تو نکاح کے اس کلاس کو میں نے اس کو کہا کہ یہ رائٹ اس کو چاہیے, تو وہ بڑے ان کی فیملی میں بھی عجیب بات ہوئی کہ یہ رواج نہیں تھا. اس بچی نے مجھے کہا تھا, کیونکہ وہ ماشاءاللہ پڑھ لکھ گئی فیملی میں, تو اس نے کہا کہ یہ میں کہ یہ ایک حق تو اس کو دیں اور کچھ نہ ہو, خلا کے جیسے آپ نے کہا ماریہ نے کہ وہ کبھی بھی جا سکتی ہے خلا کے لیے, لیکن جب عورت ایک اپنے رائٹ ساتھ لے کے جاتی ہے نا گھر میں, تو وہ پاورفل فیل کرتی ہے, سیلف اسٹیم اس کی سٹرانگ ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اتنا بڑا دل کرنا چاہیے, اور اگر آپ جینوئن ہیں, اگر آپ لائل ہیں, تو آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن بیسکلی میں ایک چیز کہہ رہی ہوں کہ اس جو رائٹ بے شک ہے آپ کلیم کر سکتے ہیں, نو ڈاؤٹ, یہ ایک رائٹ جب آپ کو ملا ہوا آپ کلیم کر سکتے ہیں, لیکن ایک جو آپ تھاٹ پہلے سے ہی لے رہے ہیں, مطلب کہ آپ ایک انسان کے بارے میں شور نہیں ہیں اس رائٹ کو. جب کلیم ایک فیمیل, میرے نزدیک جب بھی ایک فیمیل اس رائٹ کو کلیم کرتی ہے, وہ اپنے لائف پارٹنر کے بارے میں شور نہیں ہے, وہ اپنے لاز کے بارے میں شور نہیں ہے, کہیں نہ کہیں وہ انسیکیور ہے, بارے میں شور نہیں ہے. ہم بھائیوں کے بارے میں شور نہیں ہے, اور ہم سارے رائٹ آپ کیسے جانتے ہیں, آپ کیسے شور ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ رائٹس اسلام نے دیے ہوئے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, آپ اس کو ویسے اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر وہ کلوز ہی آپ نکال دیں. آپ جانتے نہیں نا کہ آپ جائیں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ شور خود بننا پڑتا ہے, آپ کے دوست, آپ کے ساتھی, آپ کے سنسیئر لوگ, آپ بے شک آپ کو اپنا پروٹیکٹر خود بننا پڑتا ہے, لیکن جب آپ ایک ریلیشن میں جا رہے ہیں, لارج پارٹ اس کے اس سے تو پھر ہم بہت سی چیزیں نگلیکٹ کرتے ہیں, پھر اور حصہ لینا چھوڑ دیں کہ بھائی سے اس نے تعلق نہیں رکھنا, تعلق خراب ہو جائے گا ایک بھائی کا, تو بہن جائیداد میں حصہ نہ لے. یہ تو دیٹس این اندر ٹاپک. وہ تو مطلب کہ آپ کا ایک پراپرٹی میں رائٹ ہونا وہ ایک الگ چیز ہے, اور یہاں ایک ریلیشن شپ آپ نے گھر بنانا ہے, توڑنا نہیں ہے. ہم لا اس فیلڈ میں جب بھی میں آئی ہوں, میں نے یہاں پہ بہت سارے گھر ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں, اور وہ بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے جلد بازی میں ٹوٹے ہیں. مرد نے کوئی چھوٹی سی چیز ہو گئی ہے, دیکھیں بیسکلی نا, اب دیکھیں اب ایک چھوٹی سی چیز ہو گئی, بالکل چھوٹی سی مائنر سی کوئی پرابلم ہو گیا, ساس اور بہو کا کوئی مسئلہ ہو گیا, اور اس میں مطلب کہ گھر میں کوئی بھی ایشو ہو جاتا ہے, لڑکی کوئی ایسا کام کر دیتی جو اپنے ہسبینڈ کی مطلب کہ مرضی کے خلاف ہو گیا, جو وہ ٹالریٹ کر سکتا تھا, ٹھیک ہے, وہ اس چیز کو برداشت کر کے, اس کو نگلیکٹ کر کے مطلب کہ آگے بڑھ سکتے تھے, لیکن وہ اتنا مطلب کہ وہ ہو چکی ہیں لوگ انٹالرنٹ کہ وہ فوراً سے ہی 3 طلاقیں دے دیتے ہیں کہ تم نے میری مرضی کے بغیر یہ کام کر دیا. ایون یہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے کھانا اچھا نہیں بنا تو اس پہ بیوی کو مارنے لگ جاتے ہیں, ان چیزوں پہ بھی وہ دے دیتے ہیں. اور بیوی بھی سم ٹائم ایسی ہوتی ہیں, فیمیلز بھی کچھ جون سی ہوتی ہیں, وہ بہت زیادہ شارٹ ٹیمپر ہوتی ہیں, وہ بہت چھوٹی سی چیز پہ. لیکن ان دا اینڈ آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کیا کہتی ہیں کہ کیا فائنینشلی اسٹیبل عورت گھر نہیں بسا سکتی؟ کیا دونوں طرف کی جو کلیشز, پرسنالٹی کلیشز آتے ہیں وہ میٹر کرتے ہیں؟ ان دا اینڈنگ نوٹ ذرا میرے خیال میں یہ بالکل غلط ایک سوچ ہے. انڈیپینڈنٹ عورت جو فائنینشلی ہوتی ہے اس کا ایک کانفیڈنس بحال ہوتا ہے, اس کی جو محتاجی, میں نے لوگوں کو اس چیز کے لیے صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے بلکتے دیکھا عورتوں کو ساری زندگی اذیت میں. میرے خیال میں عورتوں کو ضرور ہمیں اپنی بیٹیوں کو
हुनरमंद बनाना चाहिए और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहिए। जी हम ये बहुत बड़ा मसला आज भी मौजूद है कि औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती भी हैं, बट वो एक माइंडसेट ये क्रिएट किया जाता है कि अब तुम गई हो, तुम्हारी लाश ही वापस आए, तुम किसी तो ठीक है तुम जिंदा वापस नहीं आ सकती। ठीक है, जो टॉक्सिक मैरिजेस हैं वो बेहतर जानती होंगी किस तरह के केसेस आते हैं। हमारे घर में जितने भी हाउस होल्ड हेल्पर्स हैं, ठीक है, वो 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, मर्द नशा कर रहा है, घर भी चला रही हैं, बच्चों के खर्चे पूरे भी कर रही हैं, घर का खाना भी पूरा कर रही हैं, मर्द के नशे के पैसे भी वो पूरे कर रही हैं, फिर भी मार खा रही है। जी क्यों कर रही हैं आप, मतलब क्यों कर रही हो, बात करेंगे, हालांकि एक अलग डिबेट बनती है। ठीक है, वो इसलिए कर रही है कि मेरे बच्चों का बाप है। ठीक है, फिर भी वो इंडिपेंडेंट होती भी है। ये पेट्रियार्कल माइंडसेट सिर्फ मर्दों का नहीं है, ये हमारे मौजूद माशरे का औरत का है। या जी मारिया, मैं यही कहूँगी कि वुमेंस को जो सा है एजुकेटेड होना चाहिए और एम्पावर्ड होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए अगर कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं है तो वो खुद से खुद को मेंटेन कर सकती हैं, सपोर्ट कर सकती हैं अपने आप को। उनको ये नहीं होना चाहिए कि वो किसी को देख रही हों जब उनको ज़रूरत पड़े। जी जी मैं बिल्कुल इस चीज़ से डिसएग्री करूँगी कि औरत घर नहीं चला सकती। बिल्कुल चला सकती है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम अब दीनी एतबार से देखें, सोशल, रिलीजियस, एवरी पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम अपने जहन में रखें तो औरत एक नाजुक सी चीज़ है। और आई थिंक अगर हम अपने अंदर सिर्फ हम्बलनेस ले आएँ तो थिंग्स कैन वर्क आउट। थैंक यू जी डॉक्टर शबाना। बिफोर वी रैप अप द सेशन, एक क्विक सा, आई थिंक उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है, उनसे दोबारा इंशाल्लाह मिलेंगे कल लाइव समर डिजिटल पर। आप सबको फिर से मिलेंगे लाइव समर डिजिटल पर, मेरी सहेली के प्रोग्राम में, एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है। लेकिन उससे पहले मैं थैंक यू कहूँगी अपनी तमाम सहेलियों का, अपनी तमाम स्पेशल गेस्ट का जो आज आए और इस लाइव शो का हिस्सा बने। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह हम ये सहेलियाँ आपको, सो स्टे ट्यून्ड।